اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے اور اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور ایک مقام پر فرمایا اے مومنو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر کے بعد بکھرے بالوں اور غبار آلود چہرے کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے اللہ کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا سب حرام ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی دعا رب جلیل کیسے قبول فرمائے گا؟ طبرانی کی حدیث ہے کہ رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ طبرانی اور بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ فرائض نماز کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے کہ جس نے حلال کھایا یا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز تو آج آپ کی امت میں بہت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ وقت ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں جب تیرے اندر چار چیزیں ہوں تو دنیا کی کوتاہیاں تجھے نقصان نہیں دیں گی۔ امانت کی نگہبانی یعنی کہ امانت کا تو نگہبان ہو، راست گوئی، حسن خلق اور رزق حلال۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس کا کسب عمدہ، باطن صحیح، ظاہر باعزت اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اسے خوشخبری ہو جس نے علم کے ساتھ عمل کیا، زائد مال راہ خدا میں خرچ کیا اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کیا۔ طبرانی میں موجود ہے یہ حدیث پاک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد حلال کا کھانا کھا، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے جہنم کی آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو رزق حلال ہے اس میں کتنی برکت ہے، اور جو رزق حرام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں برکت دے دیتا ہے، اس کے تھوڑے میں برکت دے دیتا ہے، لیکن جو حرام کماتا ہے جتنا بھی اس کے مال پاس آ جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے وہ دنیا میں بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی وبال جان بنتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے رزق کو وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنا رزق جو ہے وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔
اگر وہ ہم بھی کھائیں گے، پھر ہمارے بچے بھی کھائیں گے، پھر ان کی جس طرح پرورش ہوگی، تو اگر حرام گوشت سے اس کی پرورش ہوئی تو اس کی عبادت، اس کی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال جو ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ تو رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت کہا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے رزق کو کماتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے لازمی طور پر کہ اس میں کسی قسم کی حرام کی ملاوٹ تو موجود نہیں ہے، کیونکہ جو حرام ہوگا اس کی یہاں بھی پکڑ سخت ہے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ ہے۔ لہٰذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے، حرام سے خود بھی بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے کسی غلط چیز میں ملوث، تو اس کو بھی اس کا لازمی طور پر بتانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء